الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین من الاولین والآخرین۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بے شک عرش الہی اس وقت تک قرار نہ پا سکا جب تک کہ اس پر نور کے ساتھ یہ نہ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ معزز مومنین، یہ حدیث نہ فقط ایک جملہ ہے بلکہ حقیقت کائنات کا خلاصہ ہے۔ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ عرش جو تمام تخلیق کا مرکز ہے اس وقت تک قرار میں نہیں آیا جب تک اس پر توحید، رسالت اور ولایت کا جامع کلمہ نور کے ساتھ نہ لکھا گیا۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ کائنات کے توازن، ہدایت اور عبادت کی بنیاد ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کے مکمل نہیں، محمد رسول اللہ بغیر علی ولی اللہ کے مقام ہدایت پر نہیں، اور یہ تینوں بغیر نور ولایت کے عرش پر بھی تحریر نہیں ہوتے۔ اب آئیے ایک سوال کی طرف جو دل کو ہلا دیتا ہے، جب عرش کو قرار ولایت علی کے بغیر نہیں ملا تو پھر وہ نماز کیسے قرار پائے گی جس میں علی کا ذکر ہی نہ ہو؟ نماز جسے معراج المومن کہا گیا، اگر ذکر ولی اللہ سے خالی ہو تو کیا وہ واقعاً عروج کی طرف لے جاتی ہے؟ اگر عرش پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے تو مومن کے دل پر کیوں نہ لکھا جائے؟ اذان، اقامت اور نماز یہ سب ذکر علی سے متبرک کیوں نہ ہوں؟ شیعہ مکتب کی روح سے اذان و اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کا ذکر عقیدے کی ترجمانی ہے، عبادت کا کمال ہے اور حب علی کی گواہی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ سورہ مائدہ آیت 50۔ یہ آیت بلا شک وشبہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ نے حالت رکوع میں سائل کو انگشتری عطا فرمائی، یعنی جس کا ولی علی نہیں اس کا ولی اللہ نہیں۔ تو جس نماز میں ولی اللہ کا ذکر نہ ہو کیا وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتی ہے؟ نماز فقط قیام اور رکوع و سجود کا مجموعہ نہیں، یہ ایک روحانی نظام قربت ہے، اور اس قربت کی کنجی ولایت علی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی دن میں 100 رکعت نماز بھی پڑھے اور دل میں ولایت علی نہ ہو تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔